سوچتے ہیں سید سجاد یہ بازار میں، سوچتے ہیں سید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے ایک بار پھر ایام آزاد کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم کوفہ کے موضوع پہ جو گفتگو لے کے حاضر ہوئے تھے، اس سلسلے کی آج دوسری کڑی کے ساتھ پھر علامہ ارتضیٰ عباس نقوی کو ہم نے زحمت دی ہے۔ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب معروف دانشور مذہبی اسکالر ہیں، اور گزشتہ پروگرام میں انہوں نے ہمارے سوالات پہ ہماری کافی علمی تشفی کی ہے۔ کوفے کے متعلق علامہ کی ایک کتاب ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں سوالات پیدا کرتی ہے اور ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ آج ہم نے پھر علامہ کو اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے کہ ہمارے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ناظرین تک پہنچیں۔ علامہ صاحب، کیسا مزاج ہے؟ خیریت سے؟ ہم گزشتہ پروگرام میں کافی ہم نے آپ سے علمی استفادہ حاصل کیا۔ پروگرام جہاں قسط تھیری اور ہمارے سوالات آپ کی خدمت میں پیش تھے، تو وہ مسجد کوفہ کا مقام تھا جہاں شہادت امیر المومنین ہوئی۔ منبر کوفہ اور مسجد کوفہ بہت اہم مقام ہے۔ کوفہ شہر کے ساتھ بہت مقدسات کے معاملات ہیں، اور تمام مومنین اور مسلمین سب کا ہی کوفے کے ساتھ ایک تقدس کا ربط ہے۔ وہاں کے تقدسات اور مقدسات کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں سوال پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ جو ہے، اس کے فضائل میں ائمہ سے بہت سی احادیث مروی ہیں، اور معصوم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوفہ جو ہے وہ قبۃ الاسلام ہے، اسلام کا گنبد۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کوفہ جو ہے وہ ہماری شیعوں کی تینت ہے۔ اس طرح کی بہت سی احادیث ہیں۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ کوفہ جو ہے وہ خدا کا تیر ہے۔ اچھا۔ پھر ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ کوفہ جو ہے وہ ایمان کا خزانہ ہے۔ تو اس طرح کے جو جملے ائمہ کے کوفے کے بارے میں ہیں، تو اس سے اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر کوفہ ان 4 مقامات میں سے ایک ہے کہ جہاں مسافر کو اجازت ہے کہ وہ مکمل نماز پڑھے یا قصر نماز پڑھے۔ اچھا، یعنی یہ خصوصیت یا تو مدینے میں ہے، یا مکے میں ہے، یا کوفے میں ہے، یا کربلا معلیٰ میں ہے، کہ جہاں آپ کو اختیار ہے کہ آپ حالت سفر میں بھی پوری نماز پڑھیں یا آدھی پڑھیں، آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ قصر تو اس سے اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر مسجد کوفہ جو ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اس میں 2 رکعت نماز پڑھی جائے تو ہزاروں رکعت کے برابر، 1 درہم خرچ کیا جائے تو ہزاروں درہم، یعنی ایک نیکی جو ہے وہ کئی ہزار میں شمار کی جاتی ہے۔ تو پھر یہ کہ خود مسجد کوفہ ایک ایسی تاریخی حیثیت رکھتی ہے کہ جس میں سینکڑوں واقعات اسلام کی تاریخ کے رونما ہوئے، اور اس کا اندازہ ہمیں وہاں کے مقامات سے ہوتا ہے جو انبیاء سے منسوب ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ کا کوفے آنا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے تقریباً 3 سال کوفے میں گزارے۔ تو امام یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم قریب ہوتے شہر کوفہ کے تو ہم یہاں مستقل مسکن اپنا بنا لیتے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوفے کی عظمت کیا ہے۔ تو اور پھر امیر المومنین کا یہاں جانا، آپ کے مکان کا یہاں ہونا، اس سے علم کا ایک ایسا مرکز یہاں پر قائم ہوا کہ تمام شیعہ و سنی اس بات پر متفق ہیں کہ علوم اسلامیہ کا جو ارتقاء ہوا ہے اسلام میں، وہ کوفے سے ہوا ہے۔ علم حدیث کا فروغ یہیں ہوا، علم تفسیر کا فروغ یہیں ہوا، قرأت جو قرآن کی تلاوت کی گئی ہے وہ یہیں سے شروع، مطلب اس کے صرف و نحو ہے، صرف و نحو کی ایجاد کوفے میں ہوئی ہے، کتابیں لکھنے کا آغاز کوفے سے ہوا ہے۔ تو ایک پوری تاریخ کوفے کی، حضرت علی کے خط کو خط کوفی کہا جاتا ہے۔ خط کوفی کہا جاتا ہے، وہ کوفے سے منسوب۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ کئی فضیلتیں کوفے کو جو ہے وہ گھیر لیتی ہیں۔ پھر ہم جب آتے ہیں کوفے کی مسجد، یہ مسجد کوفہ کی طرف، تو مسجد کوفہ کے ساتھ ہی دارالامارہ تھا، اور ظاہر ہے کہ گورنر وہیں بیٹھا کرتا تھا۔ تو دارالامارہ نے ایسے ایسے زمانے دیکھے کہ وہیں پہ ہمیں ابن زیاد کبھی نظر آتا ہے، پھر وہیں پہ ہمیں
مختار نظر آتے ہیں، پھر وہیں پر ہمیں جو ہے وہ عبد الملک بن مروان نظر آتا ہے، یعنی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. تو کتنے تاریخی واقعات کا، پھر اہل بیت کا یہاں دارالامارہ جس کو ہم دربار کوفہ کہتے ہیں وہاں پر آنا، جناب زینب کا خطبہ دینا، جناب ام کلثوم کے خطبے، امام سجاد کے خطبے، تو یہ ایک پوری تاریخ ہے. اور پھر یہ کہ مسجد کوفہ ہی میں اتنے تاریخی مقامات ہیں کہ اگر اس پر گفتگو کی جائے تو ایک بہت طویل عرصہ جو ہے درکار ہوگا. اس پہ تھوڑا مختصر روشنی ڈال دیجیے. ایک تو یہ کہ حضرت مسلم کا روضہ، حضرت مسلم باب الحوائج ہیں اور سفیر حسین ہیں، تو ان کا روضہ جو ہے وہ حاجات کی قبولیت کا مرکز ہے. پھر یہ بھی مشہور ہے کہ جو فیصلے نہیں ہو پاتے تھے وہ حضرت مسلم کے روضے میں ہو جایا کرتے تھے. کیا کہنا، کیونکہ وہ باب الحوائج ہیں. ان کے سامنے حضرت ہانی بن عروہ صحابی رسول بھی ہیں، صحابی امیر المومنین بھی ہیں. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہ مقام کے جہاں امیر المومنین فیصلے کیا کرتے تھے، مقام امیر المومنین، مقام امیر دقۃ القضاء جس کو کہا جاتا ہے. پھر آگے بڑھیں تو بیت التشت کا مقام جہاں بہت مشہور واقعہ پیش آیا، جہاں ایک عورت کہ جس پر الزام لگایا گیا تھا، آپ نے اس کی جو ہے عصمت کو مطلب پاک دامنی کو ثابت کیا، اور بہت تاریخی فیصلہ امیر المومنین کا جو کتابوں میں محفوظ ہے. پھر وہاں دقۃ المعراج ہے جو واقع معراج سے ہمیں جوڑتا ہے، مقام جبرائیل ہے، اور پھر سارے انبیاء کے مقامات ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ مقام نوح ہے، حضرت نوح کا مکان جہاں پہ تھا، مقام ضربت ہے. اور پھر پیچھے چلے جائیں تو امیر المومنین کا مکان بیت الشرف کہ جہاں آپ نے اپنی زندگی کے 2 سال گزارے. اور وہاں خصوصیت جو میں نے دیکھی کہیں اور نہیں دیکھی وہ یہ کہ خادم تو ہر جگہ ہیں، حرم میں بھی ہیں، مسجد میں بھی ہیں، لیکن امیر المومنین کے گھر کے جو خادم ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپ کو اردو بولتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی خادم کی زبان عربی ہے لیکن اردو بول رہے ہوتے ہیں. کیا کہنا، امیر المومنین کے حرم میں کوئی اردو نہیں بولتا، مسجد کوفہ میں کوئی اردو نہیں بولتا، لیکن جب آپ مولا علی کے گھر جائیں گے تو آپ کو عراقی بھی اردو بولتے ہوئے نظر آئیں گے. کیا کہنا. تو میں نے ظرافت میں ایک جملہ کہا کہ پھر گھر کی زبان کیا ہوئی؟ کیا کہنا، گھر کی زبان تو اردو ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک تاریخی حیثیت. پھر حضرت میثم تمار کا روضہ جو بالکل مسجد کوفہ کے سامنے ہے، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ایک ولایت علی سے جو سرشار ہونے کی کیفیت ہوتی ہے اس کو محسوس کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ میثم تمار آخری وقت تک ڈٹے رہے. بے شک. اور انہوں نے ظالم کے ظلم کا اور سفاکیت کا کوئی خوف نہیں کیا، اور اظہار حق کی ایک مثال بن گئے. بے شک. تو وہ یادیں بھی ان کی آج تک مسجد کوفہ کے ساتھ ہیں. اور پھر آپ آگے بڑھیں تو مسجد سہلا کہ جو خود ایک تاریخی مقام ہے اور مستقبل میں بھی اسلام کی تاریخ کا حصہ بنے گا، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو مسجد سہلا کو آپ اپنا مرکز بنائیں گے. اور مسجد سہلا جسے مسجد ظفر بھی کہا جاتا ہے، مسجد سہیل بھی کہا جاتا ہے، مسجد سہلا بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک ایسی حدیث موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے چچا زید مسجد سہلا میں سکونت اختیار کر لیتے تو شاید قتل نہ کیا جاتا. یعنی بہت بڑی حدیث ہے. کیا کہنا. اور اس سے معاذ اللہ ان کی شہادت کی مذمت یا ان کے جو ان کا عمل تھا اس کے خلاف بات نہیں ہو رہی ہے. اس کی تو امام نے حمایت کی اور وہ حفاظت امامت کے لیے کھڑے ہوئے تھے حضرت زید. لیکن اس جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ جسے کہیں پناہ نہ مل رہی ہو اسے مسجد کوفہ میں پناہ مل جاتی ہے. کیا کہنا. اور وہ آفات اور بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو امام صادق کا مقام وہاں موجود ہے. امام باوجود اس کے کہ مسجد کوفہ تھی لیکن امام جعفر صادق مسجد سہلا آتے تھے. اور بہت سی دعائیں ایسی ہیں امام کی کہ جو آپ نے مسجد کوفہ میں نہیں کی، بلکہ آپ خاص طور پہ مسجد سہلا تشریف لائے تاکہ اس کی قبولیت جو ہے اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے. مقام امام زین العابدین مسجد سہلا میں موجود ہے، اور جو اس بات کی دلیل ہے کہ واقع کربلا کے بعد
امام زین العابدین کوفے آتے تھے، مسجد سہلہ میں بھی قیام کرتے تھے، نجف اشرف میں بھی کرتے تھے، کیونکہ نجف میں خود ایک مقام امیر المومنین موجود ہے۔ تو یہ مقامات دراصل تاریخ ہیں اسلام کی، بے شک اسلام کی تاریخ ہے۔ تو ایک سرشاری کی کیفیت ہے اگر کوفے کے مقدس مقامات کو دیکھا جائے۔ بے شک فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ بہت اہم مقامات کا ذکر پروگرام کے پہلے حصے میں جناب ارتضیٰ عباس نقوی نے کیا، یہاں ہم پروگرام کو روکیں گے، اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے میں حاضر خدمت ہوں گے۔ پوچھتے ہیں سید سجاد یہ بازار میں، پوچھتے ہیں سید سجاد یہ بازار میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن ایام اعضاء کے حوالے سے کوفہ کے عنوان سے جو جاری ہے، دوسری قسط کے پہلے حصے میں ہم علامہ ارتضیٰ عباس نقوی کی خدمت میں سوالات پیش کرتے رہے۔ علامہ صاحب، سوالات کے انبار ذہن میں ابھرتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے ناظرین اور طلاب ہمیں سوالات بھیج بھی رہے ہیں اس سلسلے میں۔ کوفہ کی بہت ساری اہمیت پیغمبر اور ائمہ کے حوالے سے آپ نے بیان کی، مسجد کوفہ جناب امیر المومنین کا ہیڈ کوارٹر، خطبات امیر المومنین، کوفے کا منبر، بہت چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ کوفے کے اندر امام زادوں کے مدفن بھی ہوں گے، اور کن کن اہم امام زادوں کے مدفن ہیں مسجد کوفہ کے علاوہ؟ کون سی مساجد اور وہاں پہ ہیں جو امام زادوں کے مدفن، اور جو اہم مساجد ہیں ان کے حوالے سے بھی سامعین کی علمی اضافے میں کچھ فرمائیے۔ بالکل، مجھے چونکہ ہمیشہ امام زادوں کے مزارات سے دلچسپی رہی ہے، بے شک، تو کوفے میں نے تقریباً کوئی 15-20 روضے ایسے دیکھے ہیں جو مسجد کوفہ سے ہٹ کر اندر آبادی کی طرف ہیں، جہاں عام زائرین جاتے بھی نہیں ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم روضہ ہے وہ سید ابراہیم، جو امام حسن کی اولاد میں ہیں اور حسن مثنیٰ کے پوتے ہیں۔ تبائی جتنے ہیں پوری دنیا میں وہ انہی کی اولاد ہیں۔ اچھا، اور چونکہ آیت اللہ محسن حکیم کے وہ جد ہیں تو ان کا حضرت حسن مثنیٰ سے اولاد آپ نے بتائی، اور یہ تبائی سلسلہ امام حسن علیہ السلام سے جڑتا امام ہے، حسن سے ہوتا ہے، اور بہت سید خوب، ابراہیم ان کے جد ہیں۔ بہت خوب، سید اسماعیل اور سید ابراہیم تو آیت اللہ محسن حکیم جو تھے ان کے جد یہی تھے، حسنی سادہ، تو انہوں نے خصوصیت سے ان کے روضے کی بھی تعمیر کروائی، دری بھی بنوائی، اور ان کے حالات اور پورا شجرہ ان کے روضے پہ لکھا ہوا ہے، اور انہیں شہید کیا گیا حجاج ابن یوسف کے زمانے میں۔ ان کی بہت دردناک شہادت ہوئی ہے، تو ان کا روضہ بنا ہوا ہے۔ پھر یہ کہ اس کے اطراف میں اولاد امام موسی کاظم اور اولاد امام حسن مجتبیٰ، مزید اولادیں، ان کے مزارات آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ خصوصیت ہے۔ پھر یہ کہ کوفے کی مسجدوں میں مسجد کوفہ اور سہلہ کا تو میں آپ سے تذکرہ کر چکا، ایک مسجد زید ابن سوہان ہے۔ اچھا، یہ مسجد کوفہ کے سامنے ہے، ملی ہوئی ہے، اور ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام ساسا تھا، ساسا بن سوہان۔ ان کے بھائی زید ابن سوہان کے بھائی اچھا، ساسا بن سوہان۔ ساسا جو ہیں انہیں خصوصیت حاصل ہے کہ امیر المومنین کی قبر پہ پہلا مرثیہ انہوں نے پڑھا، بہت خوب، اور پہلے مصائب ذاکری جو ہے ذکر مصائب کی وہ ساسا بن سوہان نے کی، چونکہ یہ تدفین کے وقت موجود تھے اور امیر المومنین کے خاص چاہنے والوں میں تھے، اور جنگ جمل اور صفین وغیرہ میں یہ لوگ حاضر تھے۔ تو یہ دو مسجدیں دو بھائیوں کی بہت مشہور ہیں، اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد وہ مسجدیں جو پہلے تھیں اور اب باقی نہیں ہیں، اس میں کچھ ایسی مسجدیں تھیں جو امام حسین کے قتل کی خوشی میں بنائی گئی تھی، یعنی منت مانی گئی تھی کہ اگر حسین قتل ہو گئے تو ہم کوفے میں مسجد بنائیں گے۔ لعنت اللہ۔ تو اس طرح کی مسجدیں کوفے میں موجود تھیں، اور وہ مساجد ملعونہ
کہلاتی تھی، جیسے مسجد زرار تھی پیغمبر کے زمانے میں، جو ڈھائی گئی، اور آپ نے فرمایا کہ اس میں نماز پڑھنا حرام ہے، تو اس کو ڈھا دیا گیا، جلا دیا گیا اس کو۔ اسی طرح سے وہ مسجدیں جو امام حسین اور امیر المومنین کی شہادت کی خوشی میں بنائی گئیں، لعنت اللہ، جس میں مسجد اشعث ابن قیس ہے، اور تقریباً 6-7 مساجد ایسی تھیں جو اماموں کے قتل کی خوشی میں بنائی گئی۔ تو بعد میں جب امام صادق تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں نماز پڑھنا حرام ہے۔ مسجد ملعونہ میں، تو ایسی مسجد جو امام کے قتل کی خوشی میں بنے یا جہاں امام کے خلاف بات ہوتی ہو، اس میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ بے شک اس میں تو کوئی وہ دو رائے مسجدیں نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ختم ہو گئیں، لیکن تاریخ میں ان کا ذکر موجود ہے۔ تو تقریباً اچھی اور بری مسجدیں ملا کے کوئی تقریباً 100 مسجدیں کوفے میں موجود تھیں۔ مسجد سہلا کی ایک تاریخی اہمیت تو پہلے سے ہی موجود ہے۔ یہاں ایک سوال آپ کی خدمت میں جو رکھنا ہے اور بہت اہم سوال ہے، اس پہ آپ گفتگو فرمائیے کہ کیونکہ ہم ابھی اگلے مراحل میں جا کے آپ سے مزید سوالات کریں گے، کہ مگر یہاں ایک سوال امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے میں کروں گا کہ مسجد سہلا امام مہدی علیہ السلام کا مرکز بننے جائے گا انشاءاللہ، غیبت جب ختم ہوگی، تو مسجد کوفہ کیوں نہیں، مسجد سہلا کیوں؟ اور ان مساجد کی آپس میں کیا ربط ہے، کیا فاصلے ہیں، کیا اہمیت ہے؟ ان تمام نکات پہ بڑی پہلے اہم تو میں گفتگو ایک ہے۔ اہم مقام کی طرف اشارہ کر دوں جو ابھی رہ گیا گفتگو کے دوران، کہ ہم اکثر جو ہے بازار کوفہ کا ذکر سنتے ہیں، لیکن زائرین جب کوفے جاتے ہیں تو انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بازار کوفہ کی لوکیشن کیا ہے۔ بازار شام تو معلوم ہے، بازار کوفہ نہیں پتہ۔ تو میں اس کی وضاحت میں کر دوں کہ جب آپ حضرت مسلم اور حضرت ہانی کے روضے کے درمیان کھڑے ہوں گے اور آپ کی پشت پہ مسجد کوفہ ہے، تو سامنے جو دروازہ ہے وہ دروازہ بازار کوفہ میں کھلتا تھا، اچھا، اور وہاں سے اہل بیت جو ہے وہ داخل ہوئے، اور اسی کے یعنی حضرت مسلم کے روضے کے پیچھے دارالامارہ تھا، وہاں بازار کوفہ جس کو کہا جاتا ہے، تو ادھر سے قافلہ جو ہے وہ دربار میں داخل ہوا۔ تو جب لوگ جائیں تو ان کو اس مقام کی زیارت لازمی کرنی چاہیے، کوفے کے بازار، اور چونکہ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے تو اس لیے میں نے چاہا کہ یہ بھی بہت میں اہم اس میں بات ہے۔ اضافہ کر دوں۔ باقی یہ کہ اگر آپ مسجد کوفہ کے باب و صابان پہ کھڑے ہوتے ہیں اور سامنے دیکھتے ہیں تو آپ کو مسجد سہلا نظر آئے گی۔ پیدل اگر جائیں تو میرے خیال سے 10 منٹ کا فاصلہ ہے، اور اگر ویسے گاڑی میں جائیں تو 1 منٹ کا فاصلہ لگتا ہے سامنے بالکل۔ تو مسجد سہلا جو ہے وہ دراصل امام زمانہ کا تخت ہوگا، اور آپ کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، یہیں سے سارے فرامین جو ہیں وہ جاری ہوں گے کہ کہاں جانا ہے، کہاں جہاد کرنا ہے۔ تو امام کا پائے تخت جو ہے وہ مسجد سہلا ہوگا، اس لیے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں ہمیں علامات ملتی ہیں، اس میں کوفے کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں حضرت مقداد کا گھر تھا، اس کے سامنے جو دیوار تھی مسجد کوفہ کی، جب وہ شکستہ ہوگی تو امام کا ظہور ہو جائے گا۔ اس وقت مسجد کوفہ کی وہ دیوار جو حضرت میثم تمار کے روضے کے سامنے ہے، اس میں جو ہے شگاف پڑنا شروع ہو گیا ہے، اور اس سے لوگ یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ ظہور کا وقت جو ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے۔ تو جس دن وہ دیوار گرے گی اس دن امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ اور پھر یہ روایت بھی ملتی ہے کہ کوفے میں اتنا قتل عام ہوگا اور خون کے اتنے دھارے بہیں گے کہ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ یہ مہدی ہیں ہی نہیں، اس لیے کہ امام کے عدل کو ظلم سے تعبیر کیا جائے گا، اور لوگ کہیں گے کہ یہ اگر امام ہوتے تو اتنا خون نہ بہاتے۔ بے شک۔ تو جب یہ جملہ امام کے کانوں میں آئے گا تو آپ منبر کوفہ پہ تشریف لے جائیں گے اور خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اور اپنی جیب سے ایک نالین نکالیں گے، اور روایات میں ہے کہ وہ نالین حضرت علی اکبر کی ہوگی، اور آپ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ اگر اس کا بند بھی توڑا جاتا اور اس کا بدلہ ہم لیتے تو بھی یہ قتل کم تھا جو کوفے میں تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر، یعنی بند توڑنے کا جو خون بہا ہے اللہ اکبر، نالین کا،
وہ اس قتل سے زیادہ ہے کہ جس پہ تم لوگ حیران ہو رہے ہو. تو یہ چیز بھی کوفے سے جڑی ہوئی ہے. یعنی اسلام کی تاریخ کا اختتام کہہ لیں یا دنیا کا اختتام کہہ لیں، وہ بھی شہر کوفہ پر ہوگا. یعنی مسجد سہلہ جو ہے وہ آخری ایک حجت کا ہیڈ کوارٹر ہے. اور اس کا بہت مختصر پوچھنا سوال یہ ہے کہ مسجد سہلہ کی تعمیر کے بارے میں کوئی روشنی ڈال دیجیے ذرا سا. ایک سوال ابھرتا ہے ذہن میں. مسجد سہلہ کی تعمیر کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مختلف قبائل کا نام آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ مل کے تعمیر کی. لیکن چھٹے امام کے زمانے میں مسجد ہمیں باقاعدہ تعمیری شکل میں نظر آتی ہے. اور اس ایک اور مسجد کا میں ذکر کروں گا جو رہ گیا، مسجد حنانہ. جی. اور ایک مقام اور ہے حضرت قمیل، وہ بھی کوفے میں موجود ہے. لیکن یہ کوفے اور نجف کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پر یہ موجود ہے. تو اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ حنانہ کہتے ہیں جھکنے کو. کیا کہنا؟ جب امیر المومنین کا تابوت کوفے سے نجف جا رہا تھا تو مسجد حنانہ کی دیواریں خم ہو گئیں. کیا کہنا؟ خم ہونے کو حنانہ کہتے ہیں. وہ مسجد ہی حنانہ مشہور ہو گئی اور اس کی جھکی ہوئی دیواریں کئی عرصے تک اپنی اصل حالت میں 1400 برس پرانی موجود تھیں اور سفر ناموں میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. لیکن بعد میں جب وہ دیواریں شکستہ ہوئیں اور نئی تعمیر ہوئی تو وہ پھر اس کے نشانات جو ہے وہ باقی نہیں رہے. تو بہرحال مسجد سہلہ جو ہے وہ اس وقت جو مختلف ادارے بنے ہوئے ہیں روضوں کے، جیسے اتبع عباسیہ ہے، اتبع حسینیہ ہے، اسی طرح مسجد کوفہ کا اپنا ایک ادارہ ہے جو مسجد کوفہ چلا رہا ہے اور مسجد کوفہ سے متعلق کتابیں چھاپ رہا ہے، کوفے کی شخصیات سے متعلق کتابیں شائع ہو رہی ہیں. ایک رسالہ بھی نکلتا ہے وہاں سے اور بڑے علمی مضامین اس میں شائع ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے مسجد سہلہ کا اپنا ایک ادارہ ہے اور اس کے تحت اس وقت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت تعمیر مسجد سہلہ کی ہوئی ہے. اور اس کے وہ شکستہ مقامات جو وقت کے ساتھ ساتھ بوسیدہ ہوتے جا رہے تھے تو ان کو بھی باقی رکھا گیا ہے کچھ حد تک کہ تاکہ پرانا جو طرز تعمیر ہے وہ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ پرانی مسجد سہلہ کیسی تھی. تو یہ سب تاریخی واقعات ہیں. بہت خوبصورت گفتگو علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب فرما رہے تھے. اور اس گفتگو سے ہم مختصراً یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کہ کوفہ ماضی بھی، حال بھی اور مستقبل بھی. آنے والا ہے مسیل بوتراب، یہ زمین اب آسماں ہونے کو ہے. بہت شکریہ. سوچتے ہیں سید سجاد یہ بازار میں، سوچتے ہیں سید سجاد یہ بازار میں، میں شام جانے سے پہلے ہی مر گیا ہوں سجاد سجاد، میں شام جانے سے پہلے ہی مر گیا